وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 15۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ بتا دیجئے، کیا میں خبردار کر دوں تم لوگوں کو، بخیرین، بہتر کی، من ذالکم، اس سے، کس سے بہتر؟ پچھلی آیت میں حب الشہوات کی بات ہوئی تھی نا، خواہشات کی محبت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا میں بتاؤں تمہیں اس سے بہتر چیز؟ اصل میں جو انسان ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے اور یہی ٹوٹل ہماری جو ہے نا کل کہانی یہی ہے دنیا کی زندگی، اور یہ جو سوچ ہے یہ ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے، بچپن سے ہی ہمارے دماغوں کے اندر یہ سوچ ڈالی جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہو۔ اس کی وجہ سے ہماری ساری انرجی، ساری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہمارا مال، ہر چیز صرف دنیا کی زندگی بہتر بنانے کی طرف لگا رہتا ہے۔ اس میں ہم سب شامل ہیں، صرف نا ایک زاویہ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان دنیا کی زندگی کو آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم پہلے دنیا میں آئے ہیں تو ہم پہلے دنیا بنا لیں، نہیں، مومن کی زندگی کا ہر کام یہ سوچتے ہوئے ہوگا کہ آخرت میں اس کا کیا ریوارڈ ہے، یعنی ہمیں اپنا جو سارا نظریہ ہے وہ کیسے چینج کرنا ہے، ہر کام کو آخرت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ تو دنیا کا ہر کام ہمیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے اللہ نے، اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آخرت کی نعمتوں کو یاد رکھو، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، اللہ ہمیں کہاں بلا رہا ہے؟ دار السلام ہے، واللہ یدعو الی دار السلامی، اللہ تو سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا میں تو تھوڑے دیر کے لیے آئے ہو، تمہارا اصل گھر آخرت میں ہے، آخرت میں جنات تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ اور ہم سب کو اس چیز کو جو ہے نا بیٹھ کے انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا وقت، اپنی انرجیز، اپنی کوششیں کہاں پر لگا رہے ہیں۔ یہ تو وقتی دنیا کی جو ہے نا چند روز کی زندگی ہے اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ تو ہم سب کو دیکھنا ہے دو اہم چیزیں، ہم سب کو چیک کرنی ہے اپنی، ہمارا وقت اور ہمارا مال کہاں پر لگ رہا ہے، کیونکہ یہ دو وہ بنیادی چیزیں نا، اس سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ سم ٹائمز ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دل جو ہے وہ کس چیز کی خواہش میں جی رہا ہے۔ تو یہ چیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو صرف اس کسوٹی پہ رکھ کے دیکھ لیں کہ ہمارا وقت اور ہمارا پیسہ، ہمارا مال کس چیز میں لگ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ رائٹ ٹریک پہ ہیں، لیکن اگر وہ دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے اوپر لگ رہا ہے وقت اور ہمارا پیسہ، تو پھر ہمیں اپنا ٹریک بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں، اور کیسے باغات ہیں؟ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں رہنا تھا، مگر ہم دنیا کی زندگی کو ہی سمجھ کے کہ یہاں ہمیشہ بیٹھے رہنا ہے، ہم یہیں پر ہی گھر بنائی جا رہے ہیں، یہیں پر ہی ہم ساری آسائشیں جمع کرے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا تو اصل گھر جو ہے وہ تو اللہ کے پاس تھا، اللہ کے پاس ہے، باغات ہمارے لیے تیار کر کے رکھے ہیں اللہ نے، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں ہوں گی پاکیزہ بیویاں۔ دیکھیں نا، پیچھے آیت میں بات ہوئی تھی نا کہ مردوں کے لیے خواتین میں اٹریکشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بیویاں رکھی ہیں تمہارے لیے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضامندی۔ یہ جو ایک فیلنگ ہے نا، اللہ کی رضامندی، آپ سب لوگ ایک منٹ کے لیے سوچیں، اگر آپ کو دنیا میں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، یہ ایک اتنی خوبصورت فیلنگ ہے نا کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں رب کس نظر سے دیکھتا ہے، ہم سب سوچتے ہیں کہ ہم کس مقام پر ہیں، کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ ہم کوئی چھوٹا سا نیکی کا کام کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کیا اللہ کو پسند آیا ہوگا، کیا اللہ خوش ہوئے ہوں گے اس چیز سے؟ یہ آپ بھی سوچتے ہوں گے نا، میں بہت یہ چیز سوچتی ہوں بیٹھ کے کہ اللہ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، تو میں کہتی ہوں دنیا کی ہر چیز اس ایک فیلنگ کے اوپر قربان ہے
کہ اگر اللہ آپ سے راضی ہے، اور یہ خوشنودی ان کو ملے گی جن کو جنتیں ملیں گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، ہماری کوششیں کہاں لگ رہی ہیں، ہمارا وقت کدھر لگ رہا ہے، ہماری ساری انرجیز کہاں لگ رہی ہیں، کدھر ہم جا رہے ہیں، یہ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ جانتا ہے۔ محبت تو رکھی ہے خواہشات کی، مگر کون ان خواہشات کے لیے جی رہا ہے اور کون اپنے آخرت کے گھر کے لیے کوشش کر رہا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے کہ ہم شعور کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔